کراچی میں ڈکیتی مزاحمت، مزید 3 شہری جان بحق۔ رات گئے PCHS میں سیکیورٹی گارڈ ڈکیتی مزاحمت پر جان سے گیا۔ قائد آباد پر ڈکیتی ناکام بناتے ہوئے شہری جان بحق ہوا۔ 2 مسلح ڈاکو واردات کے لیے دکان میں گھسے، شہری نے ایک کو پکڑ لیا، دوسرا فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوا۔ شہریوں کے تشدد سے ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ سہراب گوڑ پنجاب اڈے کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل۔ ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سیرنے کے دوران نوجوان کو گولی ماری۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر اموات کی تعداد 19 ہو گئی۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کی ورجینیا کی عدالت میں پیشی۔ ابتدائی سماعت میں ملزم نے جج سے بات کے لیے مترجم کی خدمات لیں۔ باقاعدہ سماعت پیر سے شروع ہوگی۔ ڈائریکٹر FBI کیش پٹیل نے ایکس پر بتایا، دہشت گرد شریف اللہ کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا۔ ملزم امریکی انصاف کا سامنا کر رہا ہے۔ ہمارے شراکت داروں اور ایجنسی کے بہادر اہلکاروں کا شکریہ۔ Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. داعش کے اہم دہشت گرد کو پکڑنے میں مدد دینے پر امریکی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ کانگریس سے خطاب میں کہا، افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے والے دہشت گردی کی گرفتاری میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 3.5 سال پہلے کابل دھماکے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان نے امریکی انٹیلیجنس معلومات پر افغان شہری اور سینئر داعش کمانڈر محمد شریف اللہ کو بلوچستان سے ملحقہ پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا۔ محمد شریف اللہ اور جعفر کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سینئر داعش کمانڈر کی گرفتاری پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ کہا، امریکی صدر کا بیان پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کیا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی قومی سلامتی مشیر میں رابطہ، انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا، ٹرمپ کا افغانستان سے چھوڑی گئی امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی کا اعلان خوش آئند ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ IT، توانائی، معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ امریکی وزیر دفاع بھی پاکستان کے شکر گزار۔ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں، داعش کمانڈر کی گرفتاری میں بھرپور معاونت پر پاکستان کا خصوصی شکریہ۔ یہ سب ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ہی ممکن ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کے قاتل کو کٹہرے میں لانے کا عہد کیا تھا۔ ہماری اطلاع پر پاکستان نے دہشت گرد کو پکڑا اور امریکہ منتقل کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ کابل دھماکے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ انخلا کے وقت کابل میں دھماکہ ہوا اور کسی ملٹری افسر کو فارغ نہیں کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے طالبان کو اربوں ڈالر کا اسلحہ مل گیا۔ داعش کمانڈر کے بارے میں پاکستان کے انٹیلیجنس سربراہ سے معلومات شیئر کی۔ ڈائریکٹر CIA کی تصدیق۔ جان ریڈ کلف بولے، پاکستان کو باور کروا دیا تھا کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ سے اچھے تعلقات کے لیے معاملے کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ ہماری معلومات شیئر کرنے پر پاکستان نے جعفر کو جلد گرفتار کر لیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن پریزیڈنٹ کی ایک ہی بات پہ ہماری ایک سائیڈ جو ہے وہ خوش اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ ناراض یا افسردہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اب ان باتوں سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ ہمیں اب ایک آزاد ملک کے طور پر خود کو کھڑا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے، ٹرمپ کی جانب سے تعریف پر ایک خوش تو دوسرا ناراض ہے۔ پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئیں گے تو بانی PTI باہر آ جائیں گے۔
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا افغانستان میں صورتحال کے ذمہ دار امریکہ اور مغربی ممالک ہیں مگر پاکستان نبرد آزما ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کو پاکستان کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو اس کی بقا کی جنگ ہے۔ افواج پاکستان، اس کے آرمی چیف، ڈی جی ISI اور DGC شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ٹرمپ انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج جو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ گورنر سندھ نے ٹرمپ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنے پر آرمی چیف جنرل عاصم منی، DG ISI اور DGC کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ہماری افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فوج کے خلاف عرضہ سرائی کرنے والے اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے اپیل کی تھی کہ کراچی میں گیس کی فراہمی یقینی بنائیں۔ MDSSGC کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا کراچی چیمبر کا معطل ہونا پورے پاکستان پر اثر ڈالے گا۔ فتنہ خوارج کا بنو کینٹ پر حملہ ناکام، دہشت گردوں کے داخلے کی کوشش پر فورسز کا بر وقت ایکشن۔ جھڑپ میں 4 خودکش بمباروں سمیت 16 خارجی ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق 5 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرائیں۔ خودکش دھماکوں سے مسجد اور سویلین رہائشی عمارت شدید متاثر ہوئی۔ 13 بے گناہ شہری شہید، 32 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ پاکستان توقع کرتا ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے گی۔ پاکستان سرحد پار سے دہشت گردی کے جواب میں ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نوڈیرو میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 4 فرار ہو گئے۔ مارے گئے ڈاکو جلبانی گینگ کے کارندے اور پولیس کو انتہائی مطلوب تھے۔ ملزمان 2 افراد کے قتل، کوریئر کمپنی اور پیٹرول پمپ لوٹنے سمیت ڈکیتی اور راہزنی کی سینکڑوں وارداتوں میں ملوث تھے۔ مفرور ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل پروسیجر ہے جس میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ آرمڈ فورسز عدلیہ کا حصہ نہیں ہے۔ کسی عدالتی فیصلے میں ڈیکلریشن نہیں دیا گیا کہ ملٹری کورٹ جوڈیشری ہے۔ گزشتہ روز جسٹس محمد علی مظہر کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سیکشن 2D میں ملٹری کورٹ نہیں لکھا گیا، اس میں لکھا ہے جرم پر ٹرائل ہوگا، یہ نہیں لکھا کہ ٹرائل کا فورم کون سا ہوگا۔ شواہد ہوں تو انسداد دہشت گردی عدالتیں بھی سزائیں دیتی ہیں۔ وکیل عابد زبیری نے کہا ملٹری تنصیبات پر حملوں کے معاملے پر ترمیم کر کے ملٹری ٹرائل شامل کیا گیا۔ عابد زبیری کے دلائل مکمل۔ IMF کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام کے تحت جائزہ مذاکرات۔ IMF وفد توانائی شعبے کی اصلاحات میں پیش رفت پر مطمئن۔ پاکستان دسمبر 2024 تک IMF کے ساتھ طے اہداف حاصل کر چکا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کا حصول بہت زیادہ کنٹرول میں ہے۔ بجلی ٹیرف کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا بر وقت اطلاق کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عرب امارات کے 8 رکنی وفد کی ملاقات۔ وفد میں انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی UAE اور ایلریا گروپ کے ارکان شامل تھے۔ انٹرنیشنل فری زون اتھارٹی اور سرمایہ کاری بورڈ پاکستان کے مابین مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور UAE کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان میں متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف، کہا پاکستان خطے میں سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین مارکیٹ بن کر ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا پرانے وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل کا عندیہ۔
वफाकी वज़रा को एक से ज़ायद वजारत के कलमदान छोड़ना होंगे। पेट्रोलियम, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी के वज़रा को तब्दील करने के ख्वाहां। वज़ीर आज़म के काबीना अरकान को कलमदान सौंपने से कबल सलाह मशवरे, वज़रा से अलग अलग मुलाकातें। अहम वजारतों में वफाकी वज़ीर के साथ वज़ीर मुमलिकत भी मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए का कहना है अहद शीमा की जगह तौक़ीर शाह को ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी मिलेगी। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली की वज़ीर आज़म से मुलाकात, परवेज़ खटक से मुताल्लिक़ अपने ख़दशात सामने रख दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इख्तियार वली को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी करा दी। मुल्क में हालिया बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मलका कोसार मरी में 1 फीट तक बर्फबारी से पारा -3 तक गिर गया। बलूचिस्तान भी गैर मामूली सर्दी की लपेट में। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खुनक हवाओं से कराची का मौसम भी बदल गया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रहा। जनूबी अफ्रीका रिकॉर्ड टोटल तले दब गया। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त। प्रोटियाज 363 रन के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 312 रन बना सकी। डेविड मिलर की सेंचुरी भी शिकस्त से न बचा सकी। कीवीज ने पहले खेलकर टूर्नामेंट की तारीख का सबसे बड़ा टोटल बनाया। विलियमसन और रिचन की सेंचुरियां। रिचन 108 रन बनाकर मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुई है। सारे मैचेज यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। बीसीसीआई की मोहब्बत इसीलिए तो आए, फैंस दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से चलेंगे। जब बायलैटरल मैचेज हों तो एक दूसरे के सॉइल पे ही होने चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू पे न हो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की कज़ाफी स्टेडियम आमद। मोहसिन नकवी के साथ बैठकर चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल देखा। राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब करार दिया। इवेंट के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। हमें तो मोहब्बत है इसलिए आते हैं। टीम के पाकिस्तान न आने का फैसला भारतीय हुकूमत का है। पाक भारत सीरीज के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। सीरीज हुई तो एक दूसरे के मुल्क में खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं। पीसीबी की खुसूसी दावत पर भारत, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सेमीफाइनल देखने लाहौर आए। क्रिकेट बोर्ड सरबराह ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन इंतजाम पर चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हम लोग मुबारकबाद दें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कंप्लीट खैर खैरियत से हो गई, अल्लाह का शुक्र है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमारे जितने सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने दिन रात मेहनत की इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। जिस वे में न्यूजीलैंड मैच जीता है, उन्होंने बता दिया कि वही बेस्ट टीम है इंडिया के साथ। पीसीबी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खैरियत से हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों ने दिन रात मेहनत की। साबिक कप्तान कामरान अकमल का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा न्यूजीलैंड की टीम अच्छी प्लानिंग के साथ खेली। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली कहते हैं न्यूजीलैंड की टीम भारत को भरपूर टक्कर देगी। कीवीज ने फाइनल की तैयारी की तो उनकी सोच का पता चल गया। जनूबी अफ्रीकी कप्तान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो आज बिल्कुल पाकिस्तानी कप्तान लगे। मेज़बान और एंकर शाइस्ता लोधी बनी मेहमान। किया मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने अपने बरजस्ता जुमलों से सबको खूब हंसाया।